ہوتا ہے اور پھر ایک کیپٹن ہوتا ہے. لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے, اسٹریٹجی بناتا ہے, فائنل اپروول دیتا ہے, اور اس کے بعد کیپٹن اور اس کی ٹیم جو ہے وہ میدان میں اترتی ہے اور رزلٹ اچیو کرنے کی کوشش کرتی ہے. جو کھلاڑی ہوتا ہے اس کی صرف اتنا ہوتا ہے, اس کو جو کیپٹن کہتا ہے کہ جہاں کے یہ والا کام کر لو, وہ والا کام کرتا ہے اور پھر واپس اپنا جو اگلا ٹاسک دیتا ہے کیپٹن کرتا ہے. ایران اور امریکہ کے معاملات میں لیڈ شہباز صاحب نے کیا اور فیلڈ مارشل صاحب نے ایز اے کیپٹن میدان میں اترے, اور پاکستان کے لیے نہ صرف انہوں نے ایک بہت بڑا, یہ ہسٹری میں یاد رکھے جانے والا اعزاز ہے کہ دو بڑے ممالک کی صلح کرائی, یا ایٹ لیسٹ جنگ ختم کرائی. اور میں چند چیزوں کا گواہ ہوں, تو انہوں نے کیپٹن ایز اے کیپٹن اس کو لیڈ کیا, اور جو ہمارا لیڈر تھے انہوں نے تمام چیزوں کو حتمی شکل دی, اور اس کے بعد جو پلیئرس تھے سارے کے سارے انہوں نے اپنا اپنا کام کیا. تو کریڈٹ کیپٹن کو جائے گا اور اس کے بعد لیڈر کو جائے گا. لیکن آپ لوگ یہ ضرور سوچتے ہوں گے کہ یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان بیچ میں آیا. دنیا کے بہت سارے ممالک تھے بیچ میں, بہت سارے ممالک نے آنے کی کوشش کی. میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ ایک شخص تھا جس پر نہ صرف امریکہ کو, نہ صرف ایران کو, باقی تمام الائز کو ٹرسٹ تھا, وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہے. اور ان کا اتنا ٹرسٹ تھا کہ میں چند باتیں جو کبھی وقت آئے گا ضرور کروں گا. انہوں نے ایسی ایسی سخت بات بھی دونوں سائڈوں پہ کی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. اگر امریکہ نے کوئی بات کی تو انہوں نے کہا نہیں آپ غلط ہیں, اگر ایران نے کوئی بات کی انہوں نے کہا آپ غلط ہیں, کیونکہ دونوں سائڈوں کو پتا تھا کہ یہ بندہ سیدھا ہے, سچی بات کر رہا ہے, تو انہوں نے زیادہ ٹرسٹ دیا, اور جس کی وجہ سے آپ کو یہ رزلٹ نکلا. تیسری بات, مجھے یاد ہے کہ سچویشن بڑی خراب تھی اور ہم ایران میں چیف نیگوشیٹر کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہے تھے, بلکہ ایک ایسی سٹیج تھی جب بالکل 1-1.5 گھنٹہ رہ گیا تھا اور جنگ دوبارہ شروع ہونے والی. تو فیلڈ مارشل صاحب نے ان کے چیف نیگوشیٹر کو صرف ایک چیز کہی, جس سے میں خود دیکھا کہ وہ ہل گئے. انہوں نے کہا آپ نے صرف, ٹھیک ہے جو فیصلہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے, آپ نے آخرت کے روز صرف میری ایک گواہی دینی کہ میں نے سچے دل کے ساتھ پوری کوشش کی کہ میں ایک جان بھی بچا لوں, اور اگر اب جنگ ہوتی ہے تو یہ آپ لوگوں کے ذمے ہے, لیکن میں سچے دل کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے پوری اپنی کوشش کی ہے کہ میں آپ مسلمانوں کی ایک جان بچاؤں. میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے میری ایک گواہی آخرت کے دن دینی. اس پہ وہ ہل گئے, اور اس کے بعد جو گھنٹہ گزرا اور جس میں معاملات تھوڑے بہتر ہونا شروع ہوئے, اور تقریباً جس ٹائم پہ وہ سارا کچھ ختم ہو رہی تھی تو اس سے کچھ چند منٹ پہلے اللہ کا شکر ہے کہ ہم دوبارہ سے اس کو کنٹینیو کرانے میں کامیاب ہو گئے. اور فیلڈ مارشل نے بڑا, اور جس طریقے سے وہاں ان کے ساتھ گفتگو کی. میں ایک اور آپ سے چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب انڈیا کے ساتھ جنگ ہوئی تو خود میں نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے پہ آئی, اور 2-3 ایسے واقعات ہوئے جو میں پہلے بھی 1-2 دفعہ ٹویٹ کر چکا ہوں, جس میں بالکل صاف ظاہر تھا کہ یہ صرف غیبی مدد ہے اور کچھ نہیں. لیکن اس چند ہفتے کے عرصے میں آپ سے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ایسے ایسے موقع آئے جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے کہ اگر وہ بتائے جائیں تو انسان خود پریشان ہو جائے, کہ ہر چیز ٹوٹتی نظر آتی تھی لیکن کوئی ایسی چیز ہوتی تھی کہ وہ دوبارہ سے جوڑ لیتی, اور وہ فیلڈ مارشل کو آگے لاتی تھی, اور اس کے بعد وہ تمام چیزیں ڈیفیوز ہو جاتی. یہ 1 دفعہ نہیں ہوا, 2 دفعہ نہیں ہوا, 3 دفعہ نہیں ہوا, 4 دفعہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ سچویشن ہے. اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ دونوں سائڈیں اپنے کہیں پہ جہاز ریڈی تھے, رن وے پہ کھڑے ہوئے تھے کہ ہم نے بومنگ کرنی ہے,
کہیں پہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا پاس 15 منٹ یا اتنی دیر رہ گئی ہے جب ہم نے میزائل فائر کرنے اور اس کے بعد دونوں سائڈوں کو دوبارہ سے واپس لے کے جانا. تو اس سارے معاملے میں جو لیڈر تھے اور کیپٹن تھے ان کا کلیدی کردار تھا, اور جو پلیئرز ہیں وہ ہمیشہ اپنا رول ادا کرتے ہیں, لیکن جیت کا سہرا ہمیشہ جو لیڈ کرتا ہے کیپٹن اس کو جاتا ہے, اور یہ چیز ہماری عوام کو بالکل پتہ ہونی چاہیے. باقی جو آپ نے بات کی کہ حافظ صاحب نے بات کی, حافظ صاحب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر کوئی جا رہا ہے کہیں پہ پیدل جا رہا ہے, لیکن اگر اس کو جلوس کی شکل بنا دیا جائے تو مجھے اس پہ تھوڑا سا ہے کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ پہلے طے کر کے کریں جو کرنا ہے. اگر کسی نے پیدل اپنے گھر سے کہیں جانا ہے تو اس پہ تو کبھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو میری بس یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے حضرات کو یہی ریکویسٹ کریں کہ آپ بالکل اپنے گھر سے کہاں پہ جانا ہے, ہم وہیں پہ پابندی نہیں لگاتے, نہ لگائی ہے.